بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ پیارے بچوں، ہم 8ویں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے اس سبق میں ہم ایک نئے حرف کو سیکھیں گے جس کو عربی زبان میں ادا کرتے ہوئے ہمیں شاید اتنی مشکل محسوس نہ ہو، اس لیے کہ ہم اپنی زبان میں بھی اس کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ صرف تھوڑا بہت فرق ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت جب شروع کریں گے اور اس وقت جو سیکھنا ہوگا وہیں پہ سیکھیں گے۔ یہاں پر ہم آج نئے حرف کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور حسب معمول اس حرف کو سیکھنے کے بعد اب تک ہم نے پہلے سبق سے لے کر 7ویں سبق تک جو کچھ سیکھ لیے ہیں اور آپ بار بار دہرا چکے ہیں، اپنے گھر میں اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو سنا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو بھی دہرائیں گے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم جس حرف کو پڑھنا چاہیں گے اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہیں، آپ دیکھیں۔ اور اچھی طرح اس حرف کے لیے آپ توجہ کیجئے گا، جس کو عام طور پر کیا نام دیا جاتا ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب اس حرف کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا کیا نام ہے اور اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے جہاں جہاں تک میرا ہاتھ چل رہا ہے، آپ اپنی نظروں کو میرے ساتھ لے آئیے گا۔ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا بڑا ہے، پھر آ جاتے ہیں اور اس کی جو کمر ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں اور یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حرف جو استعمال ہو رہا ہے، اس حرف کا نام نہایت آسان لیکن کھینچ کے آپ کو پڑھنا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے گا۔ اس کا نام ہے دال، کھینچ کے پڑھنا ہے۔ شاید بہت سارے والدین کے ذہن میں سوال ہو کہ کیوں کھینچ کے پڑھوا رہے ہیں؟ انشاءاللہ جو ہی ہمارا قاعدہ ختم ہو جائے، جب ہم آخری حرف تک پہنچ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کھینچ کے پڑھنے کے لیے آپ کو کیوں کہا ہے۔ اب اس حرف کا نام کیا ہوا؟ دال۔ لیکن اس کی آواز موٹی نہیں ہے، اس کی آواز موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دال، پتلی اور نازک آواز کے ساتھ دال دال۔ اب آئیے ہم اس کو رنگ بھرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح ہم اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دال 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 دال۔ اب آپ نے رنگ بھرتے بھرتے اس حرف کو پڑھ لیا۔ اب اس کی شکل بڑی ہو یا چھوٹی کوئی فرق نہیں کرتا۔ فرض کیجئے قرآن میں آپ نے دیکھا یوں لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس شکل میں جھک کے، اس کا کمر جھکا ہوا، دیکھیں کمر جھکا ہوا۔ اس کمر کی طرف توجہ کیجئے، اس حالت کو ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ بعد میں آنے والے ہمارے پاس حروف ہوں گے جن میں وہاں ان کی کمر سیدھی ہوں گے۔ تو یہاں پر چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو پڑھتے ہوئے آپ اس کے نام سے جب پکاریں گے تو نام ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ دال۔ اب آئیے ہم اپنے سبق کو دیکھتے ہیں اس کاغذ پہ جو آپ کی کتاب کا حصہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب پرنٹ نکال کے آپ کے پاس ہوگی، تو آپ اسی کتاب سے جب پڑھیں گے تو اس کو آپ رنگ کر چکے ہوں گے۔ یہ وہی دال ہیں، دال ہیں۔ یہاں پر رسم الخط کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا شاید آپ کو ٹیڑھا محسوس ہو، لیکن ہے وہی ہے جس کو عام طور پر آپ اپنے کتابوں میں دیکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ دال مختلف طریقوں سے آپ
دیکھیں گے تو سب میں وہی ہوگا، اس کی کمر جھکی ہوئی ہوگی۔ اب یہاں پہ چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے، اس کو بھی توجہ کیجئے گا، دال، یہ بڑا کر کے لکھا ہوا ہے اور الگ لکھا جاتا ہے اور ملا کے بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ملا کے لکھا ہوا ہے یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں پہنچتے ہوئے آپ کو وہاں پہ کام آئے گا۔ اب ہمارا کام جو آسان ہو چکا ہے، آئیں ہم ایک مرتبہ دہراتے ہیں۔ اس کا نام دال اور یہ دال۔ اب ہم اس کے ساتھ اپنے سبق کو دہرانے کے لیے یہاں پہ موجود آپ کے ننھے منھے ساتھی سے مدد لیں گے، وہ پڑھتے جائیں گے اور ہم سنتے جائیں گے۔ تو بیٹا دیکھ لیجئے کیا نام ہے اس کا؟ دال، بلند آواز سے دال، کھینچ کے پڑھیں دوبارہ۔ دال، دیکھیں والدین سے میں عرض کر چکا ہوں نا کہ کھینچنے کے لیے بچے کے لیے آسان کام کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ یا کسی چیز کی طرف سے اشارہ کرتے جائیں اور بچہ پڑھتا جائے اور اتنا کھینچیں کہ آپ کا اشارہ آخر تک پہنچ جائے۔ بیٹا پڑھیں دوبارہ۔ دال، دیکھیں خود بخود کھینچنا آ گیا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ دال، یہ کیا ہے؟ دال، 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 دیکھیں یہ سب کے سب دال ہیں۔ اب آئیے ہم اسی کے ساتھ اپنے پچھلے اسباق کو مختصر دہراتے ہیں۔ ہم نے جو اب تک پڑھ لیا ہے ان کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ ہا، یہ کیا ہے؟ جیم، یہ کیا ہے؟ خا، اور یہ؟ دال، آفرین۔ اب آئیے یہاں سے، یہ کیا ہے؟ ہا، خا، دیکھیں خا کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھ دیا، یاد ہے نا؟ ہم نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹی آواز کے ساتھ پڑھ لیں بیٹا۔ خا، دیکھیں اس کی آواز موٹی ہے، خا۔ لیکن ابھی تک ہم نے جتنے حروف پڑھے ہیں 8 سبق جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے صرف ایک حرف ہے جس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے تھی۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ ہا، خا، دال، ہا، خا، دال، دال، خا، ہا، دال، خا، ہا۔ دیکھیں آپ نے بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ ترتیب سے آ گئے اور دوسری مرتبہ نیچے سے اوپر الٹا۔ اب پیارے بچوں گھر پہ آپ جب پڑھیں گے تو اس وقت آپ نے اپنے سارے اسباق دہرانے ہیں۔ مثلا یہاں پہ یاد دہانی کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں، میں ان حروف کو لکھتا جاؤں گا، ہمارے یہاں پہ موجود آپ کے ساتھی اس کو پڑھیں گے تاکہ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھ لیا ہے اس کی ایک دہرائی بھی ہو۔ بیٹا یہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ حمزہ، یہ کیا ہے؟ با، یہ کیا ہے؟ تا، یہ کیا ہے؟ تا، باقی ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ جیم، اور یہ؟ ہا، یہ کیا ہے؟ خا، اور یہ؟ دال۔ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے آج کا سبق بھی دہرا لیا اور گزشتہ سارے اسباق بھی ایک مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بچے اور بچیاں جو تھوڑے کمزور ہوں، جن کو پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہوں، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے والدین کے پاس اس پورے سبق کو 1-2 مرتبہ دہرائیں گھر پہ۔ اس طریقے سے آپ اس کو سیکھ بھی جائیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے اور پڑھا بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔